اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولی وکفی باللہ نصیرا۔ یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 44 آیت نمبر 45 سورہ النساء ہے اور 5واں سپارہ ہے، اور ترجمہ ابن کثیر کا ہے۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کو کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں۔ کیا خریدتے ہیں؟ یشترون الضلالۃ، وہ دلالت خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھی راہ سے بہک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہدایت یافتہ صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہو، راہ سے بے راہ ہو جائیں، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اعداء عدوون کی جمع ہے، تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ دوست اور مددگار کے طور پر کافی ہے۔ اللہ کی کفایت و کفا، اور اللہ کافی ہے کفایت کرنے والا، باللہ ولی و کفا باللہ نصیرا، ٹھیک ہے، ولایت کے طور پر بھی اور مددگار کے طور پر بھی اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے یہود کی خبریں، ان کی خبروں کے بارے میں کہ ان پر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل کیا ہے، رحمت سے دوری ہے، کہ یہ ہدایت کے بجائے گمراہی کو خریدتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر جو نازل فرمایا ہے اس سے یہ اعراض کرتے ہیں، اور سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ان لوگوں کی عادت بن گئی ہے منہ پھیرنا، اعراض کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس سے بھی یہ اعراض کر رہے ہیں، اور سابقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ان کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں جو علم ہے اسے بھی کیا کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، تاکہ دنیا کے سامان میں سے کچھ حاصل کر لیں، تھوڑا سا ان کو بھی مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی راستے سے بھٹک جائیں۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں، اے کاش تم بھی ان کے ساتھ مل کر کفر کرو جسے تم پر نازل کیا گیا ہے، اور تم بھی اس ہدایت اور علم نافع کو ترک کر دو جس سے تم کو نوازا گیا ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اس کو خوب علم ہے، وہ انہیں خوب جانتا ہے اور تمہیں ان سے بچنے کی تلقین فرماتا ہے۔ وکفی باللہ ولی وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ ہی مددگار ہے، حمایتی ہے، اور کافی ہے، کفایت کرنے والا ہے، اور اللہ ہی مددگار ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، وہی کیا ہے، معاون ہے اس کے لیے جو اس کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور وہ کافی مددگار ہے اس کے لیے جو اس سے مدد طلب کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین، ٹھیک ہے، اوتوا نصیبا، اس سے پہلے اللہ نے کیا بیان کیا تھا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میں مشرکین کے طرز عمل سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا تھا۔ آپ کہیں متنبہ کرنے کے بعد درمیان میں کچھ ضرورت کے مسائل، مثلا شراب، نماز اور تیمم وغیرہ ذکر کرنے کے بعد یہود کے فریب اور ان کی دشمنی کا ذکر تفصیل سے شروع ہو گیا ہے۔ یہود کو تیمم میں بھی مسلمانوں سے حسد تھا، اسی حسد کی بنا پر وہ خود مسلمان ہونے کے بجائے چاہتے تھے کہ مسلمان بھی کافر ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، کہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ بقرہ میں۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، اپنے دلوں کی حسد کی وجہ سے۔ یہ ان کا طرز عمل تھا اور ہے بھی، ٹھیک ہے، نصیبا من الکتاب، یعنی انہیں کتاب کا کچھ حصہ ہی ملا ہے، باقی ضائع کر بیٹھے ہیں، اور یہ بھی مراد ہے کہ جو حصہ ملا ہے اس کے الفاظ ملے ہیں، ٹھیک ہے، عمل کا حصہ عطا نہیں ہوا۔ اور یہ بھی کہ تورات میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو معلوم کر لی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو معلوم نہ کر سکے، جان نہ سکے، پہچان نہ سکے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، مقام غور ہے کہ اے مخاطب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ یعنی دیکھنے کے قابل ہیں، دیکھو تو تعجب کرو جن کو کتاب اللہ یعنی توریت کے علم کا ایک بڑا حصہ ملا ہے، یعنی توریت کا علم رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ لوگ گمراہی یعنی کفر کو اختیار کر رہے ہیں، اور خود تو گمراہ ہوئے ہی تھے،
مگر وہ یوں چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے علیحدہ ہو کر بے راہ ہو جاؤ، یعنی طرح طرح کی تدبیریں اس کی کرتے ہیں، جیسا کہ تیسرے پارے کے آخر اور چوتھے کے شروع میں کچھ ذکر ہو بھی چکا ہے۔ اور تم کو اگر ان لوگوں کی اب تک خبر نہ ہو تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے ان دشمنوں کو خوب جانتا ہی ہے، اس لیے تم کو بتلا دیا، سو تم ان سے بچتے رہو اور ان کا حال مخالفت کا سن کر زیادہ فکر میں بھی نہ پڑ جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا کیا ہے، رفیق ہے، وہ کافی ہے، کفایت کرنے والا ہے کہ تمہاری مصلحتوں کی رعایت رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کی رعایت رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، حمایت کرنے والا ہے، حامی ہے، ناصر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے جو گمراہیاں ہیں، ان کی طرف سے جو نقصان پہنچانا ہے، اس سے حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ لوگ جن کا ذکر ہو چکا ہے یہودیوں میں سے ہیں، اور ان کا گمراہی کو اختیار کرنا جو اوپر آ چکا ہے یہ ہے کہ کلام الہی یعنی توریت کو اس کے مواقع ہوتے ہیں نا، ہر بات کا ایک موقع محل ہوتا ہے، بے موقع بے محل بات نہیں کی جاتی۔ اگر آپ شادی میں جاتے ہیں تو وہاں میت کا نوحہ نہیں پڑھتے، اور اگر آپ جاتے ہیں سوئم میں اور سوگ میں تو وہاں آپ جا کر شادی کے گانے نہیں گاتے۔ اور جب آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں بیٹھتے ہیں تو پھر آپ دنیاوی بادشاہوں کے قصے کہانیاں نہیں سناتے۔ یہ بہت بعید مطلب یعنی انسان کے لیے بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر وہ دنیاوی بادشاہوں کے گیت گائے، ٹھیک ہے، تو یہ موقع محل کے بھی خلاف ہے۔ تو وہ لوگ تھے کہ جن کی بے باکی اور گستاخی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کلام الہی میں بھی اپنی مرضی کے مطابق کاٹ چھانٹ کر لیتے تھے، اور احکام الہی کی منمانی تعویلیں یہود کی خصوصیات آپ کہیے کہ بن کر رہ گئی تھی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف جس سے تورات کے صفحات مزین تھے، جان بوجھ کر وہ ان کا انکار کرتے اور ان کے من گھڑت معانی بیان کرتے۔ گفتگو کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بڑی یعنی کہنا چاہیے ہوشیاری کے ساتھ کام لیتے۔ کبھی کبھی انسان کچھ زیادہ ہی اپنے آپ کو سمجھدار اور ہوشیار اور عقل مند باشعور سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ یہ کہ بہت آگے بھی نکل جاتا ہے انسان، اپنے یعنی خول سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ بہرحال تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا بھی احترام نہیں کرتے اور سمجھتے تھے کہ ہم بڑی یعنی سمجھداری کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، بڑی ہوشیاری کے ساتھ ذو معنی الفاظ کلمات استعمال کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جن میں مدح و ذم، مدح آپ جانتے ہیں تعریف، اور ذم یعنی جو خامی برائی، دونوں یعنی معنی دونوں پہلو ہوتے تھے۔ قرآن میں خود اللہ نے بھی بیان کیا ہے، اور اپنی زبانوں کو بل دے کر ان کا ایسا تلفظ کرتے جس سے ذم کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا، اور اگر روکا جاتا تو فوراً کہہ دیتے کہ نہیں جناب، یعنی نہیں صاحب، ہمارا مدعا، ہمارا مقصد یہ تو نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات اگر کوئی حکم فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی حکم فرماتے تو کیا کہتے تھے؟ وہ سمعنا، بلند آواز سے کہتے تھے، سمعنا، ہم نے سن لیا، اور اسی سانس میں چپکے سے کیا کہتے تھے؟ وعصینا، وعصینا۔ اسی طرح وہ رائنا بھی کہتے، اور رائنا کہتے وقت زبان کو کیا کرتے تھے؟ تھوڑی سی لچک دیتے تاکہ رائنا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس لفظ کے متعلق ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں، تو اس کے بھی ذو معنی ہے، دو معنی اس کے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ساری چیزیں بیان فرمائی کہ وہ اتنے زیادہ یعنی ہوشیاری دکھاتے تھے کہ اس طرح کی حرکات وہ کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی بے ادبی اور گستاخی کرنے سے نہیں باز آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کو چھپا بھی لیتے تھے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ گمراہی خریدتے تھے۔ گمراہی کس طرح خریدتے تھے کہ غلط مسئلے، غلط مسائل بتا کر لوگوں سے نذرانے لیتے تھے۔ لوگوں سے کیا لیتے تھے؟ نذرانے لیتے تھے، یعنی دین کو بیچتے تھے۔ جیسے آج ہمارے دور میں بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی آپ کو یعنی کچھ نقشہ کشی آپ کو مل جائے گی،
کچھ مزاروں پہ آپ کو مل جائے گی، کچھ آپ کو پیروں کے گھروں میں مل جائے گی، کچھ آپ کو جو علماء سو ہیں وہاں پر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، آپ بچشم دید اپنے اس کو یعنی دیکھ سکیں گے۔ تو یہی بات ہے کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں، ظاہر گمراہ انسان کیا چاہے گا کہ آپ بھی اسی جیسے ہو جاؤ۔ تو ان کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ صحابہ کرام بھی انہی کے طریقے سے جیسے وہ کر رہے ہیں وہ بھی انہی طریقے سے یعنی عمل پیرا ہو جائیں، انہی کے طریقے پہ چلنے لگ جائیں اور کیا ہو جائیں۔ ظاہر ہے جب گمراہی کے طریقے پہ انسان چلے گا تو کیا ہوگا، راہ سے بے راہ ہو جائے گا، راستہ بھٹک جائے گا اور بھول بھلیا میں ایسے ہی گھومتا رہے گا، راستہ کیسے ملے گا اسے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ مومنوں پر، کہ مومنوں کو آگاہ فرما دیا، ٹھیک ہے۔ کائنات کے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو نبی بنایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، وحی کے ذریعے سے اللہ نے آگاہ فرما دیا۔ تو آج بھی ہمارے اور آپ کے ایسے دشمن ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو راستے سے الگ کر دیں، کدھر لے جائیں، شیطانی راستے پر لے جائیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم کب سمجھیں گے؟ جب قرآن کو پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے تو ہمیں اس کی سمجھ آئے گی، ادروائز ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو بات صرف یہی ہے کہ ان کی بھی یہ بے باکیاں تھیں اور ہمارے زمانے میں بھی ایسی بے باکیاں اور گستاخیاں آپ کو ملیں گی۔ قرآن مجید میں بھی تعویلیں کر رہے ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی تعویلات ہو رہی ہیں، اپنی منمانی تعویل کر رہے ہیں اور خوب جو ہے دھڑلے کے ساتھ دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دین کو، اللہ کے کلام کو بیچ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں سے ایک ٹکڑا اٹھا لیتے ہیں اور لوگوں کو خوب اچھل کر بیان کریں گے، بتائیں گے کہ جناب یہ ہے۔ اور قرآن مجید کا مسئلہ آپ بیان کرنے سے پہلے آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں کیا بیان کیا ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیسے سمجھا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو آپ کے یعنی سب سے اول شاگرد ہیں، جیسے انہوں نے سمجھا ہے کہ آپ اسی طرح سمجھ رہے ہیں، اسی طرح لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا۔ لیکن اگر آپ نے ویسے نہیں بتایا تو پھر آپ جان لیجئے کہ پھر یہ آپ نے خیانت کی ہے، اور پھر اس خیانت کا وبال ویسے ہی ہوگا جیسے کہ آپ سے پہلے والے لوگوں پر گزرا ہے، یہ جان لیجئے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تو کسی آیت مبارکہ کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی، جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، انہوں نے تفسیر نہیں کی، نہیں بیان کیا، نہیں بتایا، اور صحابہ نے اس کے متعلق کچھ بتایا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس پر آپ عمل کیجئے کہ صحابہ کرام نے اس کو سمجھا دیا اپنے انداز میں۔ اور اگر صحابہ نے بھی نہیں بتایا کسی آیت کی تفسیر تو آپ پھر اس میں منمانی تعویلات مت کیجئے، اس سے آپ دلیل مت پکڑیے، اس سے آپ پھر مسئلہ مت بتائیے لوگوں کو، پھر کیا اس طرح آپ لوگوں میں گمراہی پھیلائیں گے، اور سادہ جو لوگ بیچارے نہیں واقف ہیں قرآن و حدیث سے، پھر وہ آپ کی باتوں میں آ جائیں گے، اور اس کا وبال جو آپ نے کیا وہ تو آپ پر پڑے گا، لیکن آپ کی وجہ سے جو دوسرے گمراہ ہوئے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ بھی آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں اس طرح کی تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ دنیا کے جو مال ہے اور دنیا کی جو شہرت ہے اور عزت ہے اور یہ نذرانے ہیں اور یہ جو تحفے تحائف ہیں، یہ بس عارضی ہیں، تھوڑا سا سامان ہے۔ آخرت کا سودا کیجئے جو جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس کے لیے تیاری کیجئے اور اس کے لیے محنت کیجئے، لوگوں کو صحیح مسائل، صحیح باتیں بتائیے، تاکہ آپ بھی اور آپ کے پیچھے چلنے والے بھی کہاں اتریں؟ جنت میں اتریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا۔